18ویں صدی کے اوائل میں مغربی دنیا نے جہاں دیگر سائنسی علوم و فنون کی طرف پیش رفت کی تو وہیں میڈیکل سائنس کے فروغ کے لیے بھی نئے کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی گئیں جن میں انسانی اجسام کو بطور تجربہ کے استعمال کیا جاتا اور ان کی چیر پھاڑ کر طب کے طالب علموں کو تعلیم دی جاتی، جسے ڈسیکشن کہا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے ان قیدیوں کے جسم تختہ مشق بنائے جاتے تھے جنہیں سرکاری طور پر سزائے موت کی نوید مل چکی ہوتی۔ قیدیوں کو اپنے موت سے زیادہ اس چیز کا غم ستائے رکھتا کہ مرنے کے بعد نہ جانے ان کے جسموں پر کیا بیتے گی اور کس قسم کے تجربات ان پر آزمائے جائیں گے۔ یہ تباہ آزمائی بڑے بڑے تھیٹرز میں سینکڑوں آنکھوں کے سامنے دکھائی جاتی، جسے دیکھنے کے لیے لوگ کسی قدر اہتمام سے شریک ہوتے، مگر دشواری تب پیش آنے لگی جب جیلوں میں سزائے موت کے قیدیوں کی تعداد گھٹنے لگی اور کالجز کے ذمہ داران کو اس مسئلے کا شدت سے احساس ہوا، مگر جلد ہی اس مصیبت کا حل بھی نکال لیا گیا۔ اس طرح کہ پورے برطانیہ میں اس طرح کے سینکڑوں گروپس اور گینگز وجود میں آ گئے کہ جن کا کام نئی اور تازہ قبریں کھود کر ان میں دبی لاشیں میڈیکل کالجز کو فروخت کرنا ہوتا، جس کی انہیں اچھی خاصی قیمت بھی دی جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بزنس اس قدر پھیلا کہ 1828 عیسوی میں صرف لندن شہر میں 200 چور یہ کام کیا کرتے تھے۔ لوگ دکھ و الم کی کیفیت میں روتے چیختے اپنے پیاروں کو دفنانے جاتے اور اگلے دن ان کی لاشیں قبروں سے غائب ہوتی۔ سرکاری سطح پر ایسے مجرموں کے لیے اب تک کوئی قانونی سزا بھی مختص نہیں کی گئی تھی، جس کے باعث یہ لوگ بآسانی عدالتوں سے بری ہو جاتے۔ اسی مشکل کے رہتے قبرستانوں میں بہت سے واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے جن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گارڈ قبروں کی نگرانی کے لیے موجود رہتا، اور قبروں پر پنجرے چڑھانے کا رواج بھی تبھی عام ہوا تاکہ ان کے عزیزوں کی لاشیں محفوظ رہ سکیں، جسے بعد میں مورڈ سیف کا نام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ انسانی جسموں کی یہ بھوک اس قدر بھڑکی کہ لوگ مردہ جسموں کے لیے ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ گھروں اور ہسپتالوں سے لاشیں غائب ہونے لگیں، ہر طرف خوف و ہراس کی ایک دائمی فضا بن گئی، جس کے رہتے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ ولیم برگ نامی ایک شخص نے اپنے گھر کا ایک کمرہ کسی اجنبی کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص کی موت ولیم کے گھر پر ہی ہو گئی اور ولیم نے اس کی لاش کو بیچ کر یہی پیشہ اختیار کر لیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر تھوڑے سے عرصے میں 16 لوگوں کے قتل کے بعد انہیں اسکاٹ لینڈ کے ایک میڈیکل کالج کو فروخت کر دیا۔ جب حکومتوں پر دباؤ بڑھنے لگا تو اس عمل کو جرم قرار دے کر سخت سزائیں تجویز کی گئی اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے گئے۔ ساتھ ہی دور جدید کے آتے اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، مگر آج بھی قبروں پر چڑھی آہنی سلاخیں اس کربناک ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔